گفتگو کا آغاز ثاقب بشیر صاحب آپ سے کرتے ہیں، اور آپ کے پاس تمام اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، تمام تر اندر کی جو خبریں ہیں وہ آپ کے پاس ہمیشہ سے رہی ہیں، اور آپ ناظرین کو گائے بگائے ان سے آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا کہ جو خط موصول ہوا، کوئی خاتون ہیں ریشمہ، ان کی طرف سے یہ خط بھیجا گیا ہے، اور میرا خیال میں ساتھ میں نام تھا اہلیہ، وہ ان کے شوہر کا نام وقار حسین ہے۔ تو اس معاملے کی کیا تفصیلات ہیں؟ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور اب تک کیا پتہ چلا ہے؟ ایک تو اس میں جب ہم یہ ابھی کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو اس میں اپڈیٹ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے جو تھانہ سی ٹی ڈی ہے اس میں مقدمہ درج کر لیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ملازم کی مدعیت میں، اور اس میں دہشت گردی کی مطلب 780 لگائی گئی ہے، دہشت گردی کی دفعہ لگائی گئی ہے، اور اس میں اب پولیس نے باقاعدہ طور پر تحقیقات اور تفتیش کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے۔ مختلف حوالوں سے اس کو دیکھا جائے گا، لیکن آج کا دن میرا خیال ہے جو اس کی حساسیت ہے شاید بہت زیادہ تھی، جس کو اتنا زیادہ محسوس نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ جو کیمیکل ہے یہ ماضی میں یورپ میں، امریکہ میں، مختلف جگہوں پہ اس کو ایک تھریٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور ماضی میں اینتھریکس کے نام سے جی غالباً یہ پاؤڈر اینتھریکس جی اینتھریکس جو ہے اس سے اموات بھی ہوئی ہیں، اگرچہ اس کا علاج موجود ہے اگر فوری طور پر علاج کرا لیا جائے تو۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا اٹیک تھا جوڈیشری پر، اگرچہ جو ججز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ اس قسم کے جو خطوط آتے ہیں ان کو وہ نہیں کھولتے، بلکہ ان کا جو سٹاف ہے وہی کھولتا ہے۔ آج بھی اسی طرح ہی ہوا ہے، تمام ججز کو یہ جو ہے وہ خطوط ملے، لیکن اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو سیکیورٹی کا جو اس میں قدرے کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک لیپس رہ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ ایک ان نون خط جو آفیشیل نہیں ہے وہ آ رہا ہے، اس میں اس خط میں جو پاؤڈر ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو تھوڑی سی اس کی جو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اس میں ایکسٹرا کوئی چیز ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کیونکہ صرف کاغذ ہے، تو وہ خط ڈائریکٹلی ججز کے اس سٹاف کے پاس جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ اپنی روٹین میں اس کو کھول بھی لیتے ہیں، اور جب کھولتے ہیں تو یہ بھی ایک خبر آئی کہ جب سٹاف نے کھولا تو اس کا جو پاؤڈر تھا، اس کیمیکل کی جو اسمیل تھی بہت زیادہ تھی، وہ پھر باہر چلے گئے فوری طور پہ، اور فوری طور پر جب باہر گئے اس کے بعد تمام نے ماسک جو ہے وہ لگا لیے، اور اس کے بعد جو باقی جو کیونکہ 2 ججز کے جو سٹاف تھے انہوں نے یہ خط کھول لیا تھا، باقی نے ابھی نہیں کھولا تھا، تو ان کو پھر فوری طور پر مطلع کیا گیا کہ یہ خط جو ہے وہ نہ کھولیں، اور جو چیف جسٹس ہیں اور باقی ججز کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی، اور فوری طور پر جو ماہرین کی ٹیمیں ہیں وہاں پہ پہنچ گئیں اور انہوں نے اس کو ایگزامن کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب مقدمہ بھی جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ایک خوفناک معاملہ ہے کہ ججز کو اس طرح کا تھریٹ دینا، پھر اس میں ایک شکل بھی جو ہے بنائی گئی ایک ڈینجر کی جس طرح شکل ہوتی ہے، تو وہ اس کو بنا کر جو ہے وہ بھیجی گئی، پھر ایگزیکٹلی جو کچھ ورڈز بھی اس میں جو تحریک جو استحکام پاکستان جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور جسٹس سسٹم پر جو ہے وہ اس جو خط ہے اس میں جسٹس سسٹم پر تنقید کی گئی ہے۔ تو یہ ایک طرف پاؤڈر، پھر وہ جو تصویر ہے، اور پلس جو لکھا گیا ہے، تو تینوں چیزیں یہ بتاتی ہیں ہمیں یہ ڈائریکٹ اٹیک بھی ہے اور تھریٹ بھی ہے۔ تو جوڈیشری میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ ججز اتنے انسیکیور جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور جو ہراسمنٹ والی ابھی 6 ججز نے جو خطوط لکھے وہ کل ٹیک اپ ہونا ہے معاملہ، اور دوسری طرف یہ والا معاملہ ہے، تو عام لوگوں کی سیکیورٹی کیا جو ہے وہ عالم ہوگا کہ اتنے جو خطرناک قسم کے کیمیکل جو ہے وہ ججز کے بالکل وہ ان کے چیمبرز تک پہنچ کے، کل اگر کوئی ان کے گھر میں کوئی اس قسم کے خطوط بھیجتا ہے اور اس قسم کی کوئی چیز کرتا ہے تو اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اس معاملے کی اسلام آباد پولیس کو ہر حوالے سے تحقیقات کرنی چاہیے، اور جو کلپریٹس ہیں ان کو ان تک پہنچنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ اس سے بڑا جو ہے وہ قدم اٹھائیں، اور جو ججز ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی کمپرومائز ہو۔ اچھا، اس پہ ثاقب بشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو خط موصول ہوا، جو اس میں بھیجنے والوں کا نام لے فرضی نام ہے یا واقعی میں کسی کے جنونلی یہ نام تھا، اپنے نام سے بھیجا ہے؟
نہیں، اب فی الحال تو ہم یہی کہیں گے نا فرضی نام، کیونکہ اس میں ایڈریس نہیں لکھا ہوا اور نام لکھا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا جو لکھنے کا انداز ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ہی بندے نے سب لیٹرز پہ جو اردو میں نام لکھے ہیں وہ لکھے ہیں، ایڈریس نہیں لکھا ہوا. لیکن ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اس طرح کا تھریٹ کرنا، اور وہ بھی اتنے کروشل ٹائم پہ کہ جب 25 مارچ کو وہ ایک خط لکھ چکے ہیں، آلریڈی اس میں اتنی جو سیریس نوعیت کے معاملات جو ہے انہوں نے اٹھائے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ ماضی میں 1 بائی 1 ججز کے ساتھ کب کیا ہوتا رہا. تو اس کے تناظر میں یہ کام ہونا، میرا یہ خیال ہے کہ کل سپریم کورٹ 11:30 بجے جب وہ ٹیک اپ کرے گی معاملہ، تو اس میں مزید اس میں حساسیت جو ہے اس کو دیکھا جائے گا اس لحاظ سے، کیونکہ آج کی جو یہ ایپیسوڈ ہے، کل جو جب ٹیک اپ ہوگا معاملہ تو اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کیا شروع ہو گیا ہے. آلریڈی جو ہے وہ اتنی ہراسمنٹ اور اس قسم کی چیزیں ہیں ججز کے ساتھ، اور یہ تھریٹ، اور اس حوالے سے یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ سپریم کورٹ کوئی جو سیکیورٹی کے لحاظ سے کوئی آرڈر بھی پاس کرے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ بہتر بنائی جائے ججز کی. بالکل ٹھیک. احمد اویس صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے ثاقب بشیر صاحب نے جو تفصیلات بتائی ہیں یہ بڑی شاکنگ ڈیٹیلز ہیں، اور ماضی میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کا کورٹس کا ایکسپیرینس کئی گنا زیادہ ہے. کبھی پہلے آپ نے اسے سنا کہ ایسا کبھی ہوا ہو، کوئی کسی جج کو اس طرح سے تھریٹ ملی ہو، کسی ایک کو نہیں بلکہ تمام ہی ججز کو ملی ہے، اور یہ معاملہ کس طرف آپ کو جاتا ہوا احمد اویس صاحب نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ اس کو کنیکٹ کریں گے اس لیٹر میں لگائے گئے الزامات کے ساتھ، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری بھی ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ عدالت میں گزرا ہے، پریکٹس کے ساتھ منسوب ہوں لیگل پریکٹس میں. لیکن یہ اس قسم کا واقعہ جو ہے میری بالکل اب تک کی زندگی میں نہیں گزرا، نہیں ایکسپیرینس ہوا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی گھناؤنا اور بڑا خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے. اور مجھے تو ڈاؤٹ کوئی نہیں ہے، جیسا کہ اس لیٹر سے بھی مترشح ہے کہ اس میں ایجنسیز کا ایک رول ہے، اور وہ کیونکہ پچھلے ایک عرصے کے اندر ایجنسیز جو ہیں دے ہیو بین سویلڈ اپ، یہ بہت طاقتور ان کو بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ان سے بہت کام لیا گیا، اور کام لینے کے لیے ان کو جب استعمال کیا گیا تو ان کو اتھارٹی بھی دی گئی، اور اتھارٹی کے ساتھ ان کو یہ سپورٹ بھی حاصل ہے کہ پیچھے ان کو ہر قسم کا ان کو بیک اپ سپورٹ جو ہے وہ میسر ہوگی، اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہنے والا ہوگا. اس میں آپ نے دیکھا کہ قتل بھی ہوئے، اب چاہے مہمہ ہی صحیح، لیکن ارشد جی ہاں، ان کا جو مرڈر ہوا وہ بھی بڑی تکلیف دہ بات تھی، لیکن کون انوالو تھا، کیسے ہوا، آج تک اس کا کوئی کھوج نہیں لگا، کچھ اس کے متعلق نہیں ہو سکا. اٹ ریمینڈ اے بلائنڈ مرڈر. لیکن یہ بات جو ہے جس طرح سے وہ ایک ریسرچ ورک کرتے تھے، اور جس طرح سے وہ کھوج لگا کے ایک اسٹوری کو بلڈ کرتے تھے اور اس کے ریئلٹیز نکالتے تھے، اس کے بعد یہ اس سے بڑا کلیئر ہو جاتا کہ کوئی ایسی لوگ یا ایسا گروپ جو انڈر تھریٹ تھا کہ وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، تو ان کی کاررسانی ہو سکتی ہے. اسی طرح یہاں پر اب یہ صورتحال جو ہے کہ دیکھیے ایجنسیز کو سب سے بڑا خطرہ کس سے ہوتا ہے؟ جیسے چور ڈاکو جو ہوتا ہے نا، اس کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ پولیس سے ہوتا ہے. کتنا بڑا ڈاکو ہوگا، چور ہوگا نا، وہ پولیس کے ایک سپاہی سے بھی ڈرا ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یا اس کو ختم کر دوں یا اس کو اوائڈ کروں، کسی طرح سے یہ میرا سامنا نہ ہو. تو اسی طرح سے یہ ایجنسیز جو ہے نا، ان کو اگر خطرہ ہے، ریئل خطرہ ہڈن ود ان دیئر سب کانشیس، وہ ہے جوڈیشری کے ساتھ، کہ جوڈیشری کے پاس جو طاقت ہے، جو اتھارٹی ہے، جو ریسٹرکشن ہے اس کی آئین کے تحت، اس میں وہ ان کو پاس یہ اختیارات ہیں، وہ بلا سکتے ہیں، کورٹ میں بلا سکتے ہیں، کنٹیمپٹ پروسیڈنگ میں ان کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، ان کو آرٹیکل 184 کے تحت ڈائریکٹ ان کو سو موٹو ان کو ان کے خلاف کارروائی میں ان کو بلایا جا سکتا ہے. آرٹیکل 187 کے تحت کمپلیٹ جسٹس تک سپریم کورٹ جا سکتی ہے.